کہ میدان میں تشریف لے جائیے، نہیں، حملہ ہوا تو پھر اب قدم جمانا اور پوری طاقت سے ڈیفنس کرنا ہے، پوری طاقت سے دفاع کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ملے لیکن یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تعلیم اور یہ ہے اسلام۔ اس کے بعد جو جب اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے تو اپنا ڈیفنس کرنا، اور اگر حملہ آور صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو فوراً صلح قبول کر لینا۔ والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی آپ دیکھتے ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن مجید تعلیم، اس کو مست کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اور میں کسی موقع پر کیا یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، صاحبان ذوق و فہم تشریف فرمائیں، پوری توجہ رہے، اسلام بنا ہے صلح سے، اور صلح کے معنی ہے صلح کے، صلح کے معنی ہے امن کے، صلح کے معنی ہے آجزی کے۔ لہذا رسول اللہ نے اتنی جنگیں جیتی مگر قرآن نے فتح کی سند نہیں دی۔ جنگ بدر میں آپ دیکھیں کہ کتنی مختصر تعداد تھی مسلمانوں کی، 313 مسلمان تھے، کچھ کے پاس صرف تلواریں تھیں، کچھ کے پاس تلواریں تھیں، کچھ کے پاس نیزے تھے، چند ہی لوگ تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، ورنہ اکثریت وہ تھی جو لاٹھی ڈنڈے لیے ہوئے تھی۔ اور تاریخ میں کچھ کے بعد تو کھجور کی لکڑیاں تھیں، اس سے وہ جنگ لڑی، اور مقابلے میں مکے کے وہ 1000 کے فوجی تھے کہ جو اپنے زمانے کے تمام اسلحوں سے لیس تھے، لوہے میں ڈوبے ہوئے۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، جبکہ عام حالات میں فتح ممکن نہیں تھی، مگر فتح ہوئی، لیکن قرآن نے سند نہیں دی کہ رسول ہم نے آپ کو فتح دی، یہ رسول ہم نے آپ کو فتح دی۔ اب دیکھیں بدر کا تذکرہ آئیے تو 2 جملے کی عرض کرنا ہے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے، پوری توجہ۔ فتح دی نہیں، کہیں نہیں ہے فتح دی، خیبر کے لیے نہیں فتح دی، خندق کے لیے نہیں فتح دی، کہاں پر فتح کی سند ملی ہے؟ کیونکہ اسلام ہے سلم سے بنا، اسلام میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں قتل و غارت جری نہیں ہے، اسلام میں صلح ہے۔ تو جب صلح کے لیے اسلام آیا ہے، امن کے لیے آیا ہے، تو جنگوں پر فتح کی سند نہیں ملی، جنگیں جیتنے پر فتح کی سند نہیں ملی۔ فتح کی سند کب ملی ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں صلح کے کاغذ پر دستخط ہوئی، ادھر دستخط ہوئی، ادھر قرآن نے قول سندینا فتح دلکا فتح مبینہ، یہ رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جنگیں جیتنا فتح نہیں، ملکوں کو فتح کر لینا فتح نہیں ہے، ایٹم بم یا ہائیڈروجن بنا لینا فتح اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے تب اسلام اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے۔ ایک سلمان ہے، بدر کا تذکرہ آیا ہے تو بس بچوں کے جوانوں کے لیے 2 جملے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تو بیچارے 313 مسلمان تھے، انتہائی کمزور، اور دوسری طرف مکے کا لشکر تھا 1000 بہترین اس زمانے کا لشکر ہے، مگر مکے کے ان کافروں کو شکست ہوئی، اور جو بیچارے ظاہری طور پر کمزور مسلمان تھے ان کو فتح۔ مگر دیکھیے تاریخ کس طرح سے اپنے کو دہراتی ہے، تاریخ کس طرح سے، پوری توجہ ہے، مختصر سے حزب اللہ، مختصر سے حزب اللہ مقابلے سے اسرائیلی لشکر کہ ہر طرح کے اسلحے سے لیس، بہترین ٹینکیں موجود ان کے پاس، بہترین توپیں موجود، بہترین اسلحے موجود، پھر ہوائی جہازوں کا کور اوپر سے، مسلسل بمباری ہو رہی تھی، مسلسل، مگر اپنے کوئی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اسرائیل۔ ایک مقصد یہ تھا کہ حزب اللہ کو ختم کر دے، ملک حاصل نہیں ہوا، تو ان کے رہبر نصر اللہ کو گرفتار کر لے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو جو ان کے
سپاہی قیدی بن گئے، ان کو چھڑا لے، وہ بھی چھڑا نہیں پائے، اور اس کے بعد شکست ہو گئی ان کو، شکست ہوئی ان کو، 35 دن تک جنگ ہوتی رہی، مگر مختصر سے حزب اللہ کے لشکر کو، جس کے بعد بہت معمولی ہلکے اثر ان کو شکست نہیں دے سکے۔ تب CNN جو امریکہ کا چینل ہے، اس میں ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو آ رہا تھا لائیو۔ CNN کے نمائندے نے پوچھا کہ اتنا زبردست لشکر، دنیا کا ترقی یافتہ ترین لشکر فوج کی، ہوائی جہاز کا پورا کور آپ کو حاصل تھا، لیکن مسلسل ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے، ان کے پاس نہ ہوائی جہاز، نہ توپیں، نہ ٹینکیں، کچھ نہیں تھی، پھر آپ کو شکست کیوں ہو گئی؟ پھر آپ کی فوج کیوں ہار گئی؟ اسرائیلی سپاہی کے CNN کے نمائندہ پوچھتا ہے۔ تو سنیے، جواب سنیے، دیکھیے تاریخ کیسے دوہرا رہی ہے۔ وہ اسرائیلی سپاہی نے جواب دیا کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری انٹیلیجنس فیل ہو گئی۔ کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انٹیلیجنس دھوکہ دیا؟ کیا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ حزب اللہ کی تعداد بہت مختصر ہے، ایک حملے میں صفایا ہو جائے گا، گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے فتح میں۔ لیکن جب ہم نے حملہ کیا اور حزب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو جدھر ہم دیکھتے تھے حزب اللہ کے سپاہی نظر آتے تھے، جدھر ہم دیکھتے تھے حزب اللہ کے سپاہی نظر آتے تھے۔ یہ اس نے کہا، CNN کے اوپر اسرائیلی سپاہی نے کہا آپ جدھر دیکھتے تھے حزب اللہ کے سپاہی نظر آتے تھے۔ لیکن تاریخ کس طرح سے اپنے کو دہرا رہی ہے۔ جب مکے کا لشکر شکست کھا کر مکہ پہنچا تو مکے والوں نے پوچھا کہ اتنا زبردست تمہارا لشکر تھا، ہر طرح کے اسلحے تمہارے پاس موجود تھے، مسلمان اتنے کمزور تھے کہ وہی سوال جو آج CNN امریکا کا نمائندہ پوچھ رہا اسرائیلیوں سے، وہی سوال 1400 سال پہلے ہوا تھا۔ جب مکے کا لشکر شکست کھا کر واپس آیا تو مکے والوں نے پوچھا کہ اتنا زبردست لشکر تھا، اتنی زبردست فوج تھی، مقابلے میں اتنے کمزور لوگ تھے کہ جن کی تعداد بھی کم تھی، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، اس کے بعد تمہیں شکست کیسے ہو گئی؟ تو جو مکے کا لشکر شکست کھا کر آیا تھا ان کے سپاہیوں نے کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے دھوکہ دیا؟ کہا تم نے جاتے وقت کہا تھا کہ مسلمان بہت کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، بہت آسانی سے تمہیں فتح ہو جائے گی، مگر دیکھو ایک علی سے ہوشیار رہتا ہوں۔ تم نے کیا کہا تھا کہ مسلمان بہت کمزور ہیں، ان کا لشکر بہت کمزور ہے، مگر ایک علی سے ہوشیار رکھنا۔ ارے تم نے کہا تھا